نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے اور دل و دماغ کی صفائی کے لیے یہ واحد علاج ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر سکون قلب میسر نہیں ہو سکتا۔ میرا اور آپ کا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ہی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو، میری ناشکری نہ کرو۔ کثرت ذکر کی تائید میں میرا رب اپنے کلام قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر اس قدر کریں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو، اور سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ اسی حالت کو میرا رب قرآن کریم میں اس طریقے سے فرماتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، تاکہ اس کے ذکر کی لذت ہمیں محسوس ہو سکے۔ جب بندہ دنیا سے بیگانہ ہو کر ذکر کرتا ہے تو پھر اسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، اسے اپنے رب کی محبت میں دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ وہ اس قدر ذکر کرتا ہے کہ لوگ اسے مجنوں کہنے لگتے ہیں، اس کے قلب و ذہن کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی کی کثرت سے بندے کا قلب چمک جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کا نور کہیں نہیں سماتا سوائے بندہ مومن کے قلب میں۔ جب بندے کا دل ذکر کی کثرت سے چمک جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی مسلسل ضربیں قلب پہ لگتی ہیں، تو دل کی تمام تر غلاظت اور کثافت صاف ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے، دل شفاف ہو جاتا ہے، اور جب دل شفاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قلب پہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے چلتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ بآواز بلند ذکر کرنے کو ذکر جہری کہا جاتا ہے، اور اپنی سانسوں میں اپنے دل میں ذکر کرنے کو ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ ذکر خفی ذکر جہری سے 70 گنا افضل ہے۔ ذکر خفی میں ریا کا عنصر نہیں رہتا، اور جب 24 گھنٹے ہماری ہر سانس لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی ہے تو پھر بندہ اللہ کا ایسا قرب پا لیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے اللہ کی دوستی مل جاتی ہے، اس کا نام اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، اسے اللہ مل جاتا ہے۔
پھر عاشق و معشوق والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے عشق میں محو ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر و فکر میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر اللہ تو اللہ ہے، اس کی شان تو بڑی ہے، وہ بندے پر پھر ایسی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس پر ایسی عنایات کرتا ہے، ایسے کرم فرماتا ہے، ایسی نوازشیں کرتا ہے، ایسی کرامتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ کا ذکر مرشد کامل سے لیا جاتا ہے تو اس کی بہاریں وہی جانتے ہیں جن کو اس ذکر کے صدقے اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، الف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ نفی اسبات مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی شے نہیں، الا اللہ بس اللہ ہی اللہ۔ تو ہمارے جسم میں جتنے مسام ہیں ان میں ہر جگہ ہر سا طرف اللہ کا ذکر چلا جاتا ہے، اللہ اللہ ہوتی ہے۔ یہی ذکر ہر نبی کو ملا، ہر ولی کو ملا، اسی ذکر سے نبیوں کو نبوت ملی اور اسی ذکر سے ولیوں کو ولایت ملی، اور یہی ذکر زندگی میں بھی کام آتا ہے اور یہی ذکر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی کام آتا ہے۔ اسی ذکر نے قبر میں بھی کام آنا ہے اور اسی ذکر نے حشر میں بھی کام آنا ہے، اور بروز حشر دیدار الہی، دین اور دنیا آخرت کے تمام معاملات اسی ذکر میں چھپے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ تمام عالمین کے راز اسی ذکر میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا نور ہے، اور جب بندہ مومن اس کی کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ کے نور میں نہاتا ہے، اس کی رگ و جاں میں اللہ کا نور اتر جاتا ہے، پھر اسے عشق مجازی کی ذرا بر پرواہ نہیں ہوتی، وہ عشق حقیقی کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے اور اس عشق کی لذت میں اللہ کو پا لیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی اللہ کے ذکر کو اپنائیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کی مان لیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آج ہیں ابھی نہیں ہوں، چند لمحوں میں نہ ہوں، چند دنوں میں نہ ہوں۔